بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کچھ پیشنٹس موجود ہیں، آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں اور علی رضوان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہمارے پاس ہیں اور ہمیں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں اپنی نارمل روٹینز میں تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور ان سے اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ٹفلی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم علی رضوان صاحب سے بات کریں گے اور پھر ڈائبٹیز کے پیشنٹس سے بات کرتے ہیں۔ جی علی رضوان صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے ڈائبٹیز کے پیشنٹس اب تک آ چکے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کا علاج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً گزشتہ 6 سے 7 سال میں پاکستان میں مختلف شہروں سے اور زیادہ تر لاہور سے تقریباً 2 درجن سے زیادہ کے قریب پیشنٹس ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا علاج کیا۔ الحمدللہ اب وہ ڈائبیٹک نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز ایک لا علاج بیماری ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ بیماری چاہے کسی بھی قسم کی ہو، وہ قابل علاج ہوتی ہے۔ ہاں، جو ہمارے ہاں رائج سسٹم ہے، اس سسٹم میں ڈائبٹیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر اس سسٹم میں ڈائبٹیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائبٹیز کا کہیں بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ آیورویدا ہے، اس طرح سے پنچ کرما ہے، یوگا ہے، اس کے ذریعے سے ہم 2 درجن سے زیادہ بیماریاں تو ہم ٹھیک کر چکے ہیں، 2 درجن سے زیادہ پیشنٹس ہم ٹھیک کر چکے ہیں۔ ان میں ایسے بھی تھے جن کو ڈاکٹرز نے کہا ہوا تھا کہ آپ 5 سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتے، اس کے بعد آپ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ الحمدللہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت وہ انسولین فری ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن بھی نہیں لیتے اور ان کو ڈائبٹیز بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی انسولین وہ پھر کیا اگر وہ کوئی میڈیسن نہیں لیتے یا انسولین نہیں لیتے تو کیا ان کو کوئی ڈائٹ ایسی مینٹین کرنی پڑتی ہے جو کہ ویسے بھی ہمیں نارملی بھی مینٹین کرنی چاہیے؟ ایسی ڈائٹ مینٹین کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں جسے کنٹرول رہتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو گہری نظر سے دیکھیں تو ڈائبٹیز بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک ڈیفیشنسی ہے۔ یعنی ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے، اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر ڈائبٹیز نہیں ہوگی۔ اگر ہم زندگی گزارنے کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے رہیں بار بار، اب وہ ایک مسئلہ پیدا ہوگا باڈی کے اندر جس کو ہم شوگر کا نام دے دیتے ہیں، یعنی پینکریاز انسولین پراپر نہیں بناتا۔ اب اگر وہ راستہ بھی جاری رہے جس راستے سے پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا اور ہم میڈیسن بھی کھاتے رہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہمیں اپنی ڈائٹ کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ڈائٹ پلان کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لائف سٹائل کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، سونا کس وقت ہے، کھانا کس وقت ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ 1000 طرح کی غلط چیزیں ہیں معاشرے میں کھانے کے لیے، نان کھا جاتے ہیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں مسلسل کھا لیتے ہیں۔ اب میدا جب باڈی کے اندر مسلسل جاتا ہے تو پینکریاز کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ اس میدے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اتنی انسولین بنائے۔ جب وہ مرغن کھانے کھاتے ہیں، مرچ مسالے دار کھانے رات کے 12-1 بجے تک لیٹ نائٹ جو ہم کھاتے ہیں، اور ڈیلز جو چلتی ہیں مختلف طرح کی جنک فوڈز کی، جب وہ سارا کچھ کھا لیتے ہیں تو پینکریاز 24 گھنٹے کام نہیں کرتا ہمارے لیے، پینکریاز نے بھی آرام کرنا ہوتا ہے۔ جب آرام کرنے کے وقت بھی ہم اسے کھانے کے لیے دے دیں گے، غلط غذا دے دیں گے تو اتنی انسولین وہ بنا نہیں پاتا، ہم اسے شوگر کا نام دے دیتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی اس عادت کو ریورس کرنا ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کو شامل کریں اپنی لائف میں، ہیلدی ڈائٹ کو شامل کریں گے اپنی لائف میں، اور ٹینشن اور ڈپریشن کا خاتمہ اگر ہم کر دیں تو ڈائبٹیز کیوریبل ہے۔ اب جو انسولین ہم لگاتے ہیں، جو ٹیبلٹ لیتے ہیں، اس سے نہ تو ہماری ڈائٹ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہماری ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہیں، نہ ہمارا لائف سٹائل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ ڈائبٹیز جو لا علاج لگتی ہے۔ چلیں اب کچھ ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میرا نام مسعود بھٹی ہے۔ میں کو تقریباً 45 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں اور پلس میں بلڈ پریشر بھی ہے مجھے۔ میں نے تقریباً آج 5-7 ماہ سے میں رضوان صاحب سے یوگا بھی سیکھ رہا ہوں، پلس ڈائٹ بھی ان چارٹ کے مطابق میں ڈائٹ بھی لے رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کے بعد آئی ایم آل رائٹ، بالکل میری انسولین بھی بہت کم ہو گئی۔ آپ کی ڈائبٹیز کب سے؟ آپ ڈائبٹیز تو مجھے 45 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ تب سے میڈیسن تب سے میں انسولین پہ ہوں، کبھی ٹیبلٹس پہ ہوں، کبھی انسولین پہ ہوں۔ تو آپ ریگولرلی اس کو چیک کرتے تھے پہلے؟ ہاں جی، ڈیلی صبح شام میں اپنی شوگر کو ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ تو کیا فرق آپ کو محسوس ہوا جب سے آپ یہاں آئے ہیں؟ اس سے مجھے اب یہاں آنے سے مجھے یہ ہوا ہے، ایک تو انہوں نے میری ڈائٹ کنٹرول کر دیا ہے، زیادہ تر میں گرین پہ رہتا ہوں، یعنی سیلڈس، ویجیٹیبلس، اور کوئی بھی گرین چیز ہے وہ میں نے کھا جانی ہے، فروٹ ہے وہ بھی گرین۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر میں پورا کنٹرول کروں ان کی ڈائٹ کے مطابق تو مجھے انسولین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈائٹ پلان یا ڈائٹ چارٹ تو وہ بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی جو ڈائٹ چارٹ دیتے ہیں نا وہ تو اتنا ٹیڈیس ہے نا،
کہ میرا خیال میں لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا. ان میں یہ ہے کہ آپ کھاؤ، دبا کے کھاؤ، لیکن کھاؤ کیا؟ گرین کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کھا لو اور تڑکے لگی چیزیں کھا لو اور فرائیڈ چیزیں کھا لو، نہیں، ایسی چیزیں نہیں. تو اب آپ کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے؟ اب اگر میں اس فوڈ پر رہوں تو پھر تو 100% مجھے انسولین کی قطعی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں چونکہ تھوڑی بہت بات پرہیزی شادی وادی پہ ادھر ادھر جانے آنے پہ کسی فنکشن پارٹی پہ کر لیتا ہوں تو پھر مجھے ذرا انسولین تھوڑی لینی پڑتی ہے، ادروائز کوئی ضرورت تو آپ نہیں. ڈیلی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ڈیلی یوگا بھی کر ایکسرسائز رہے بھی ہیں؟ کرتا ہوں. میرا بلڈ پریشر جو تھا نا وہ بھی پھکا پھکا گولیوں کا، لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ہے 0.5 کی وہ لیتا ہوں بلڈ پریشر کی. صبح پہلے صبح شام لیتا تھا، اب صرف شام صبح ہی ایک دفعہ ہی لیتا ہوں. تو میرا بھی 125 اور بائی 80. اور صبح اگر میں رات کے لیے بلڈ پریشر کی دوائی بھی چھوڑ دوں تو وہ بھی میرا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا میرا جو نیچے والا ہے نا وہ چلا جاتا ہے 67 66 پہ. تو وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑ دوں تاکہ میں 80 پہ سیٹ ہو جاؤں. یہ میرا ٹھیک ہے. تو جب سے آپ نے ایکسرسائز یا یوگا اپنی پلان میں شامل کیا ہے لائف سٹائل میں، تو اس کے بعد آپ فزیکلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فٹ ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایکچولی میں اگر 45 سال سے مجھے شوگر ہے تو 40 سال سے میں صبح سیر اور ایکسرسائزیں اور یہ وہ بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ جو یوگا کرنے سے مجھے افیکٹ آیا ہے نا، اٹس ونڈرفل. یوگا کے سارے ہول باڈی ایکسرسائز ہے اور اس میں جو میرے جسم میں گھٹنے میں درد ہو رہی ہے، یہاں کمر میں درد ہو رہی ہے، گردن میں درد ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں میری کنٹرول ہو گئی ہیں. اب میں صرف مالٹن پارک میں ایک چکر لگاتا ہوں اور 1 گھنٹہ ان کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ میں یوگا کرتا ہوں. یہ ہمارے ٹیچر ہیں اور جو طریقہ کار انہوں نے بتایا اس سے ہٹ کر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی تو کرتا تھا نا، لیکن اس وقت مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا اب ان کے طریقہ کار سے مجھے فائدہ ہوا. تھینک یو جی. السلام علیکم. السلام جی آپ کا نام؟ اور میرا نام جی سیٹھ محمد اشفاق ہے. جی میں 87 یونین کونسل کا چیئرمین یہ چھڑا کی آبادی کا. ٹھیک. تو آپ کو ڈائبٹیز کب سے ہے؟ مجھے جی تقریباً 20-25 سال سے تھی. میں جیسے لوگوں صاحب نے فرمایا میں بھی کافی گراؤنڈوں میں جاتا رہا ہوں، خود بخود ایکسرسائز کرتا رہا ہوں، لیکن وہ چیز مجھے نہیں میں حاصل ہوئی جو علی رضوان صاحب کے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم نے عمل کیا. اور اس سے آج اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے عمر بھی 70 کے قریب ہے. میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہوں جیسے میں سمجھیں کہ 20-25 سال پیچھے چلا گیا اور جوان مقصد کے. تو میڈیسن آپ لے رہے ہیں اب بھی؟ میڈیسن وہ جیسے انہوں نے بتایا میڈیسن تو لیتے ہیں جب وہی بات کی جائے شادی پہ جائے ہم وہاں جا کے میٹھا کھائیں زیادہ. لیکن اب میری شوگر ٹھیک بھی ہے، اس کے باوجود میں صبح شہد کھاتا ہوں. شہد کو میں صبح 1 چمچ لیتا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے میری شوگر کنٹرول میں. اصل میں گڑ بھی کھاتا ہوں، گڑ بھی نیچے لے کے گیا ہوں. مین چیز یہ ہے جی کہ صبح کا ٹائم ہم مارٹن گراؤنڈ میں ہم آتے ہیں، تمام دوستوں کے ساتھ علی زمان صاحب میں ایکسرسائز کراتے ہیں. وہ رزلٹ جو کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ملنے تھے وہ پہلے نہیں ملے. اب اللہ کا فضل ہے کہ کبھی میری شوگر پہلے تھی 250 تھی، کبھی 270. اب میں نے کئی بار اپنے میرا میٹر ہے اس سے میں نے اس کو چیک اپ کیا تو تقریباً 125 کبھی 140 چڑھ جاتی ہے، بس زیادہ ہی ہوتا ہے جی. مقصد ہے کہ اب میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ٹھیک ہوں اور آگے سے مجھے میرے پٹھے برک کر رہے ہیں، طاقت بھی مجھ میں ہے، میں کام بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے کہ میں دیکھیں ہم لوگ ہیں ایسے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے. ہمارا یونین کونسل میں چیئرمین کا بیٹھنا ہوتا ہے کہ وہ کافی لوگوں کے مسائل ہیں. میرا علاقہ بھی ایسا ہے جیسا کہ بہت زیادہ قسم کے سول کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل، تو میں وہاں جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. پہلے میں بات کرتا تھا میرا ذہن بہت زیادہ تھک جاتا تھا، ذہن جو ہے باتیں کرتے کرتے اب میں زیادہ نہیں بول سکتا. اب اللہ کا فضل ہے کہ میرا دماغی بھی کام کرتا ہے، کافی چیزیں جو مجھے بھولی تھی وہ یاد آ رہی ہیں. تو یہ اس لیے میں حالانکہ اچھے رہتا ہوں
آپ کو جب سے ڈائبٹیز ہوا ہے تو آپ ریگولرلی تب سے بھی ایکسرسائزز وغیرہ کر رہے ہیں اپنے طرف سے یا واک آپ کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں نا، کیونکہ جیسے ڈائبٹیز ہوتا ہے تو ڈاکٹرز ریگولر واک کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے کہتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے جی. میں دیکھیں ان کی صرف علی رضوان صاحب کی وجہ سے میں عشرت سے آتا ہوں. میرے لیے عشرہ کافی دور ہے، ہمارے ٹول کے لوگوں کا لیے آسان ہے جی. عشرت سے آنا، اسپیشلی کے لیے آنا تاکہ مجھے جو میری تکلیف ہو دور ہو. تو مجھے فائدہ ہوا تو میں آ رہا ہوں. اگر مجھے فائدہ نہ ہوتا تو مجھے وہاں باغ جناح میں ہو رہا ہے، وہاں اس کے آگے ریس کورس میں کافی لوگ کرا رہے ہیں، تو میں نے وہاں بھی کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ مجھے فائدہ ہوا. اور میں بلکہ یہ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور سیکھیں. جیسے انہوں نے کہا کہ یوگا واقعی ہمیں اب پتہ چلا کہ یوگا یہ صرف دوڑنا یا زیادہ اونچے نیچا ہونا جیسے یوگا نہیں ہے. یوگا کی اپنی قسمیں ہیں، وہ سیکھنی چاہیے. سیکھنے سے فائدہ ہوگا. سب لوگوں کو میں یہ اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں ان سے فائدہ حاصل کریں. تھینک یو سو مچ.